الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز سامعین حضرات، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات چل رہی تھی کہ دین اسلام کیا ہے اور آج کے مسلمان کا کردار کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے قبول کرنے کے بعد انسان پہ اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ ایک ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کلمہ بڑا سوچ سمجھ کے پڑھتے تھے۔ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، انہوں نے اس کلمے کو سوچ اور سمجھ کے پڑھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ اگر شریعت میں اپنی مرضی کا تصور ہوتا کہ بندہ کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی بھی کر سکتا ہے، تو یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھ دیتے جنہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کے کہتے کہ ہم نے مرضی اپنی کرنی ہے، کلمہ آپ کا پڑھنا ہے۔ لیکن وہ سب یہ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طائف سے لوگ آئے، آ کے کلمہ پڑھنے لگے تو کہنے لگے اللہ کے رسول ایک شرط پہ ہم بیعت کریں گے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو نماز ہے نا آپ کے دین میں، یہ نہیں ہم پڑھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز نہیں نہ پڑھ سکتے تو تمہاری بیعت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس دین میں رہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھنی، ایسے بندے کو مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے سوال کیا اللہ کے رسول ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم نے کلمہ پہلے پڑھا اور نمازوں سے چھٹی ہم نے بعد میں حاصل کی۔ انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو حضور نے جواب دیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو تمہارے اسلام کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، آنے والے آئے، کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا مذاق ہے؟ کہا اللہ کے رسول مذاق کا، توہین کا، گستاخی کا ارادہ نہیں ہے۔ میں جب آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے لگا تو میرے دل میں ایک خیال آیا، اور وہ خیال کیا آیا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، وہ پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ سے سچی توبہ کر کے میری غلامی کو اختیار کر لیتا ہے،
اس کے گناہ نہیں رہتے، بلکہ اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے فکر کرتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کام جائز ہے ناجائز ہے، جو کر چکے ہیں اس کا کیا بنے گا، جو آئندہ کرنے ہیں ان کے متعلق کیا سزا اور جزا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ساری باتیں سوچتے سمجھتے تسلیم کرتے تھے اور پھر کلمہ پڑھتے تھے۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، نبی علیہ السلام سے بیعت کی، کلمہ اسلام پڑھا۔ تو نبی علیہ السلام جب عورتوں سے بیعت لیتے تو اس میں ایک بات یہ بھی شامل کرتے کہ کوئی بھی عورت اسلام لانے کے بعد نوحہ نہیں کرے گی، بین نہیں ڈالے گی، کیونکہ خواتین میں یہ بے صبری کا عنصر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور خواتین اکثر گھر میں کوئی ایسا موقع آ جائے تو بین ڈالنے میں نوحہ کرنے میں دوسروں سے آگے ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پہلے بیعت لیتے تھے کہ کوئی بھی عورت نوحہ نہیں کرے گی، بین نہیں ڈالے گی۔ اس نے جب سنا تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگی اللہ کے رسول میں کلمہ بعد میں پڑھتی ہوں، مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے۔ یہ اجازت لے کر کے ان کے گھروں میں گئی، جو اس کے گھر تعزیت کرنے کے لیے خواتین آیا کرتی تھی۔ کہا بھی ہمارا فلاں فوت ہوا، فلاں فوت ہوا، آپ آئی، آپ نے آ کر کے بیان کیا، لیکن اب میں کلمہ پڑھنے لگی ہوں، اسلام لانے لگی ہوں۔ اسلام لانے کے بعد یہ نوحہ، گریبان چاک کرنا، واہ ویلا کرنا، بین ڈالنا یہ منع ہو چکا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ کل آپ نے ظاہر ہے اعتراض کرنا ہے کہ ہم آپ کی طرف آئی اور آپ ہماری طرف نہیں آئی، میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں آنا، آپ کے جتنے فوت ہونے ہیں میں ان سب کا ایڈوانس ہی آپ کے سامنے بین ڈال دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے زندوں کو سلامت رکھے، یہ کیسی بات کر رہی ہو، تو نے نہیں آنا تو نہ آ، لیکن ہمارے زندوں کا بین نہیں ڈالنا، جا کر کے کلمہ پڑھ لے۔ یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول اب میں بیعت کرتی ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نوحہ بھی نہیں کروں گی، کلمہ پڑھنے کے بعد بین بھی نہیں ڈالوں گی۔ اور صحابہ صرف وعدہ نہیں کیا کرتے تھے، یہی نہیں کیا کرتے تھے بس جی دعا کریں اللہ توفیق دے دے، بس جی کوشش کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جی پہلے پتہ نہیں تھا آج ہی پتہ چلا، اب آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے بیعت لیتے ہوئے حضور نے فرمایا کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسے پلے باندھ لیا، یہ سواری پہ سوار جا رہے ہوتے، ہاتھ سے چھڑی گر جاتی، کسی دوسرے کو سوال نہ کرتے بلکہ سواری کو روک کے اتر کے چھڑی کو خود اٹھاتے۔ اگر کوئی ان سے کہتا کہ آپ ہمیں کیا دیتے، ہم آپ کو یہ چھڑی پکڑا دیتے، تو یہ آگے سے جواب دیتے میں نے جب حضور سے بیعت کی تھی تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اتنی احتیاط کرتے کلمہ پڑھنے کے بعد، اتنے محتاط ہو جاتے کلمہ پڑھنے کے بعد، اس قدر پیروی کرتے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو نبی علیہ السلام نے ان سے نماز کا، روزے کا، حج زکوٰۃ کا جب وعدہ لیا تو آخر میں ایک اور وعدہ لیا کہ ہر کسی کی خیر خواہی کرنی ہے، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کبھی کسی کا برا نہیں سوچنا۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ پوری زندگی
اس بات پہ اس قدر پہرا دیتے ہیں، خود کو نقصان برداشت کروا لیتے ہیں لیکن کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہونے دیتے. کہتے کہ میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ سے وعدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سمامہ بن سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس سے جو پیغام دیا گیا. سمامہ جب مکے جاتے ہیں جانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں، اللہ کے رسول اگر آپ کے دین میں عمرہ ہے میں کروں گا، اگر نہیں ہے تو سمامہ یہیں سے واپس چلا جائے گا. میرے بھائیوں، یہی زندگی کا معیار بنا لے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دین کا ہو، دنیا کا ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، نماز ہو، روزہ، حج، زکات، دین کا کوئی بھی کام ہو، کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرے. ہمارے نبی ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے کرنے کا حکم دیا گیا یا اس سے روک دیا گیا؟ ایک ایک قدم اگر ہمارا اٹھنا چاہیے تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اٹھنا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ نہ پڑھنے والوں کی تعداد گنتی میں نہیں ہے، انگنت بے نماز لوگ ہیں. اور کتنے ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جو 10% یا 20% پوری امت مسلمان میں نمازی ہے، ان میں سے بھی کسی ایک کی نماز کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملا لے. میرے بھائیوں، آپ کو کوئی ملے گا جس کا طریقہ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا ہوگا. ہم کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں. کسی کو کہہ کے دیکھ لیں بس جی مولوی صاحب ڈینگی چی بھی نماز پڑھ لینی چاہیے، داغا نہیں کرنا چاہیے، چھٹی نہیں کرنی چاہیے. یہ ڈینگی نمازیں، یہ ٹیڑھی نمازیں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ اللہ کے میرے بھائیوں قبول نہیں ہے. کیونکہ جس پیغمبر نے نماز کا طریقہ سکھلایا، جس پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتلایا، اس پیغمبر نے ساتھ یہ بھی فرما دیا، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھنے والا ہوگا لیکن قیامت والے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ نمازیں پڑھتا رہا اپنی طریقے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق، بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، باپ دادا کے طریقے کے مطابق، نانی نانا کے طریقے کے مطابق، اپنے مفتی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اپنے مولوی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اپنے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ایک خاص مذہب، خاص فرقے، خاص فقہ کے طریقے کے مطابق پڑھتا رہا. اس نے کبھی کھول کر کے نہیں دیکھا کہ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. آپ جب معاشرے میں فرق دیکھیں نا، کوئی رفع دین کر کے پڑھے، کوئی چھوڑ کے پڑھے، کوئی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے، کوئی فاصلہ کر کے پڑھتا ہے، کوئی تیز پڑھتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ آمین کہتا ہے، کوئی تشہد میں اپنی انگلی کو حرکت دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ نہ کہا کرو جو جہاں لگا اسے لگا رہنے دیجئے، جو کرتا اسے کرنے دیجئے. سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک کبھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک صرف ایک ہی طریقہ ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور
اور وہ طریقہ صرف جناب سیدنا محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ جب معاشرے میں اختلاف دیکھیں تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا کرے، حدیث کو کھول کر کے بیٹھ جایا کرے۔ اب تو ایک انگلی میں ساری ریسرچ آ گئی ہے، آپ گوگل پہ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھیں گے تو آپ کو وہی طریقہ ملے گا جو جناب سیدنا محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، صحابہ کلمہ پہلے پڑھتے، کلمہ بعد میں پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے پہلے تھے، اسے سمجھنے کی کوشش پہلے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اسلام لے آئے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلا لیا۔ ایک بات یاد رکھے، عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرطوں کو ساری زندگی کے لیے اپنا لے، آپ پکے سچے مسلمان، اور صرف مسلمان نہیں بنیں گے، آپ جنت کے مہمان بھی بن جائیں گے۔ کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط اسلام ہے۔ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، اللہ کا خاص شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں ہندوؤں کے گھر پیدا نہیں کر دیا، سکھوں کے گھر پیدا نہیں کر دیا، عیسائیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، مجوسیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، اللہ کے وجود کے انکاری، ہم ان کے گھر نہیں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے۔ انسان تو سارے ہی ہیں، لیکن اصل انسان وہ ہے جو انسان بھی ہے، ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، اور سب سے پہلے اسلام ہے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں وطن سب سے پہلے ہے، غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہ ہم عیسائی ہیں، نہ ہم یہودی ہیں، نہ ہم مسلم ہیں، ہم صرف پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، کیونکہ ملک پاکستان بنا ہی اسلام کی بنیاد پہ تھا۔ اگر بنیاد نہیں رہے گی، ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، اور جب قربانیاں دی تب ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اسلام ہے، یہ پہلے ہے، ملک پاکستان بعد میں ہے۔ اگر اسلام رہے گا تو ہم رہیں گے، اگر اسلام نہ رہا تو ہم بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیو، اسلام کی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط اسلام میں بندے کا مسلمان ہونا۔ وہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام لانے کے بعد عمل کی سب سے پہلی قبولیت کی جو شرط ہے، کوئی بھی عمل ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں نا، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نیکی ہے، اگر اس میں ایک ذرے جتنی بھی ملاوٹ ہوگی نا، ریاکاری کی، بندہ نماز ہی پڑھ رہا ہے تو اچانک دل میں خیال آیا کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے نماز لمبی کر دی، فرمایا اس نے نماز نہیں پڑھی بلکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی ہے، دل میں ایک ذرہ برابر بھی اگر ریا آ گیا تو انسان کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ خالص اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، سورہ ملک پڑھتے ہیں آپ، کافی لوگ پڑھتے ہیں، اور اگر جوانوں کو نہیں یاد تو کم از کم بزرگ تو پڑھتے ہوں گے۔ لیکن آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے بزرگ بھی اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کے انہوں نے ہاتھوں میں موبائل تھام لیا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کی، یہ 30 آیات ہے، جس نے یہ 30 آیات پڑھی اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ حضرات، اس سورہ ملک میں
اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، اور جہنم جانتے ہیں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں آگ جلا کے اللہ نے ایسے بند کر دیا، ایسے پیک کر دیا کہ جہنم کو اپنی گرمی خود بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ سے شکایت لگائی، اے اللہ مجھے 2 سانس لینے کی اجازت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ ایک جہنم سانس سردی میں لیتی ہے، دنیا میں سردی ہو جاتی ہے، ایک گرمی میں لیتی ہے، دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے، اور جہنم نے ایک وادی برف کی ہے جو بڑی ٹھنڈی وادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سردی جہنم کی اس سرد وادی کی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہاری گرمی جہنم کی اس گرم وادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ جہنم جس نے اللہ کے سامنے شکایت لگائی آقا لباسی بازا، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اتنی اس میں گرمی ہے۔ تو سورہ ملک میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ فرمایا قیامت والے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا جیسے آج جہنم غصے سے پھٹ جائے گی، اتنی اس کی عدت اور شدت۔ فرمایا یوں محسوس ہوگا کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے گی، اور اس کا عالم پتہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کو اللہ کے دربار میں کھینچ کر کے لایا جائے گا 70,000 لگامیں ہیں جہنم کی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑ رکھا ہوگا۔ 70,000 فرشتے نے ایک لگام کو پکڑا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم نے اس جہنم سے بچنے کے بارے میں سوچا؟ 70,000 لگامیں، 70,000 فرشتے نے ایک لگام کو پکڑا، 49 کروڑ فرشتے بنتے ہیں، 49 کروڑ جنہوں نے جہنم کو پکڑ رکھا ہے، لیکن ان کے پکڑنے کے باوجود تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا جیسے آج جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ اور اس جہنم میں میرے بھائیوں جو بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے کسے پھینکا جائے گا؟ فرعون کو، حامان کو، قارون کو نہیں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریاکار کو پھینکا جائے گا، جو نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، حج بھی کرتا رہا، زکاتیں بھی دیتا رہا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا، صدقہ خیرات بھی کرتا رہا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا رہا۔ فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ، ایک قاری قرآن جس نے ریاکاری کے لیے تلاوتیں کی، دوسرا سخی، اس نے اگر صابن کی ایک ٹکیا بھی اللہ کے راستے پہ دینی ہے، 4 بندے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے غریبوں کی لائن بنی ہے، اور یہ پوسٹ بنوا کر کے اس لینے والے کو ذلیل کر کے کہ حاجی صاحب نے اللہ کے راستے پہ ایک صابن کی ٹکیا دی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد تو کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں خیال کیا تھا؟ لوگ مجھے بہادر کہے، بہت بڑا مجھے کارنامہ سر انجام دینے والا دے۔ بھائیو کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی تیسری آواز نہیں ہوگی، صرف 2 ہی آوازیں ہوگی، ایک صدقتا، دوسرا کذبتا۔ ایک آواز تو سچ بولتا ہے، دوسری آواز تو جھوٹ بولتا ہے۔ سب کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے اسے کہا جائے گا صدقتا، بندے تو سچ بولتا ہے، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوئے
اس کے لیے آواز آئے گی کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، جن کو دکھانے کے لیے تو کرتا رہا، آج انعام بھی تو نے انہی سے لینا ہے، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، یہاں سے اٹھا کر کے اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے بھائیو نیتوں کو خالص کر لیں، کوئی بھی عمل کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ دنیا والوں کو آپ جتنا بھی راضی کریں آپ نہیں راضی کر سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہ شادیوں کے موقع پہ جب کھانا چاہے بچی والے جتنا مرضی اچھا بنا لیں، یہ ولیمے کا کھانا چاہے جتنا مرضی اچھا بن جائے، جب لوگ جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی نقص نکال کے جاتے ہیں۔ دنیا والوں کو آپ جتنا بھی راضی کریں آپ نہیں کر سکتے، جو راضی ہو ہی نہیں سکتے انہیں راضی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائیو کوئی بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، تھوڑا کرو گے اللہ برکتیں زیادہ عطا کر دیں گے، بلکہ میں تو پنجابی میں کہا کرتا ہوں لاکھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا ایک بندے نے اللہ کی رضا کے لیے 1,00,000 خرچ کیا نا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، ایک بندے نے 1,00,000 خرچ کر دیا، اللہ کے اس کا مول اس کی قیمت 1 ککھ کے برابر بھی نہیں ہے، اور جس نے صرف 1 ککھ اللہ کے راستے میں اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیا، اس کی قیمت اللہ کے لاکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا میرے صحابہ یہ جو آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہو صدقہ کرتے ہو پتہ یہ کہاں پہ جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فقیر کے ہاتھ پہ جاتا ہے، اور اس نے کہاں پہ جانا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فقیر کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے یہ تمہارے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ بندے نے اس کو راضی کرنے کے لیے 1 کھجور خرچ کی، اللہ نے اسے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پالنا شروع کر دیا، اور حضور نے مثال دی جیسے تم جانوروں کے چھوٹے بچوں کو بڑے پیار اور محبت سے پالتے ہو، تمہارے صدقات اللہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے انہیں پالنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ اتنا پالتے ہیں جتنی بندے کی نیت خالص ہوتی ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، خرچ تو بندے نے 1 کھجور کی تھی، اللہ نے اسے پالنا شروع کر دیا۔ فرمایا کھجور 1 خرچ کی تھی، آج رب کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اتنی بڑھ گئی بندے کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ جو کھجور خرچ کی ہے اللہ نے اس کھجور کو احد پہاڑ جتنا وزنی بنا دیا ہے، یہ اس کی رضا کے لیے۔ اور دوسری طرف احد پہاڑ جتنا سونا بھی بندہ خرچ کر دے، اگر اللہ کی رضا نہیں، کھجور تو کیا، کھجور کی گٹھلی تو کیا، گٹھلی پہ ایک بریک تنکا ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے، اس جتنی بھی اللہ کے قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ بندے کے دل کا ارادہ اور اس کے دل میں جو اللہ کی رضا ہے اللہ اسے دیکھتے ہیں۔ تو بھائیوں کوئی بھی عمل ہو سب سے پہلے اسلام اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا، اور تیسری اور اہم بات کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ قیامت والے دن ہماری نمازیں دیکھی جائیں گی، صرف نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تھی یا اپنی مرضی کی پڑھتا رہا، اپنے طریقے کے مطابق پڑھتا رہا، صحیح حدیث آنے کے بعد بھی اپنی مرضی اپنا طریقہ اپنا کر کے پڑھتا رہا۔ میرے بھائیوں اگر سنت کے مطابق عمل ہوگا تو تب بھی قبول ہوگا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک رستے سے جا رہی ہے، رستہ سیدھا جا رہا ہے، عبداللہ بن عمر تھوڑا سا ہٹ کر کے ادھر کو گئے، پھر آ کر کے اسی رستے پہ چڑھ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، عبداللہ آپ سیدھے رستے سے ہٹ کے دائیں جا کے پھر اسی رستے پہ کیوں چڑھ گئے؟ کہا ایک دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، جب اس مقام پہ پہنچے نبی علیہ السلام یہاں سے سیدھا جانے کی بجائے پہلے ادھر گئے، پھر ادھر سے آ کے اسی رستے پہ چڑھ گئے۔ میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے۔
صحابہ تو اتنا خیال کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور مسکرا دیے اور پھر سفر شروع کر دیا. پیچھے غلام بیٹھا ہے, اس نے سوال کیا, اے علی کوئی بات بھی نہیں ہوئی مسکرانے والی یا کوئی ایسی چیز بھی نظر نہیں آئی؟ آپ سواری پہ سوار ہوئے ہیں, سوار ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا ہے, آپ مسکرا دیے, ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اسے کہتے ہیں سنت کی محبت, اور اس محبت کے لیے سارا کچھ اگر کٹتا ہے کٹ جائے, برادری سے تعلق ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, رشتے داریاں جاتی ہے جائے, تعلقات جاتے ہیں جائے, دوستیاں ناراضگیوں میں تبدیل ہوتی ہے ہو جائے, سب کچھ انسان چھوڑ دے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعلق کو نہ توڑے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے حضور کا کلمہ پڑھ کے جب نکلے, مکے والوں کو اطلاع ہو گئی. انہوں نے کہا عبد الرحمن کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہ عبد الرحمن تجھے پتہ تو نے سارا کاروبار اس مکے میں کیا, یہ تیرے پاس جو درہم و دینار یہ دولت, یہ بڑے شہزادے تھے, امیر تھے, بڑے خاندانی اور بڑے حسب نسب والے تھے, لیکن میرے بھائیوں حضور کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دینے والے تھے. حضرت عبد الرحمن کو کہا, عبد الرحمن یہ سارا کچھ یہاں مکے سے کمایا تو مکہ ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی, بچے, مال, اولاد, کاروبار, وطن, ہر چیز کو قربان کیا. بھائیو ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ اس وقت کے مسلمان تھے, یہ آج کا مسلمان ہے, وہ سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. ہم تو دین کے لیے کبھی کسی سے دو باتیں سننا بھی برداشت نہیں کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر امیر المومنین تھے, حضرت عمر نے سوال کیا, اے بلال جب آپ کو امیہ گرم انگاروں پہ لٹایا کرتا تھا تو وہ انگارے کیسے پوجا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے ایک بندے نے تکلیف میں وقت گزارا ہو تو کسی آسان وقت میں بندہ اسے وہ تکلیف یاد کروا دے تو بندہ کہتا ہے کہ میرے زخم ہرے ہو گئے ہیں, تو نے مجھے پھر وہی دور یاد کروا دیا, وہ تو بڑا مشکل دور تھا. حضرت بلال کہنے لگے, امیر المومنین میرے جسم کا خون نکل کے, میرے جسم کی بوٹیاں نکل کے, گوشت نکل کے وہ انگارے بجھا کرتے تھے. امیر المومنین کہنے لگے, اے بلال آج میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں, اپنی کمر مجھے دکھائیں جہاں پہ وہ گرم انگاروں کے, آگ کے کوئلوں کے اور جہاں پہ آپ کے زخموں پہ نشانات ہیں. حضرت بلال کہنے لگے, اور بھائیوں یہی تو ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل, اللہ کی رضا کے لیے قربانی. کہنے لگے, اے عمر آپ میرے آقا کی طرح, میں آپ کے غلاموں کی طرح ہوں, آپ امیر المومنین ہیں, میں آپ کی رعایا ہوں, آپ کا اگر حکم ہو تو میں دکھا دیتا ہوں, لیکن میں بھی آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں, یہ زخم دیکھنے کی, یہ میری کمر پہ بنے نشانات دیکھنے کی مجھ سے درخواست نہ کریں, یہ عمل تو میں نے اس اللہ کے لیے کیا, کل قیامت کا دن ہوگا, میرا رب مجھ سے سوال کرے گا, بلال بتلا دنیا میں میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا؟ میں اپنی کمر کو بطور حوالہ, بطور دلیل رب کے سامنے پیش کر دوں گا, یا اللہ اس قبر کو تپتی ہوئی آگ پہ زخمی کروا کے اللہ تیری توحید کا, اللہ احد کا اعلان کر کے آیا ہوں. بھائیو یہ لوگ تھے قربانی دینے والے, یہ تھے مسلمان. آج ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے پاس عبد الرحمن بن عوف مدینہ منورہ پہ آ گئے. نبی علیہ السلام نے سوال کیا, اے عبد الرحمن بن عوف
بتلا کیسے آیا ہے؟ اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر کے آیا ہوں، بچے بھی انہوں نے لے لیے، بیوی بھی سسرال والوں نے لے لی، اللہ کے رسول مال بھی مکے والوں نے لے لیا، سارا کاروبار تجارت وہاں پہ ختم کر کے اللہ کے رسول میں اکیلا تنہا تنہا رستے میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کا جواب سنیے، اور یہی اسلام ہے۔ ایسا ہی مومن ہونا چاہیے، ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ نہیں کہ خوشیوں میں جائے تو وہ آپ پہ اپنی مرضی، غمیوں میں جائے تو وہ آپ پہ اپنی مرضی، جی جیسی محفل ہو میں ویسے ہی بن جاتا ہوں، جس مسلک کا بندہ ہو میں ویسے ہی بن جاتا ہوں، جس مذہب کا بندہ ہو میں ویسے ہی بن جاتا ہوں۔ 25 دسمبر آتا ہے میں کیک بھی کاٹ دیتا ہوں، عیسائیوں کو بھی کرسمس ڈے کی مبارکباد دے دیتا ہوں، 12 ربیع الاول آئے میں جلوس والوں کے ساتھ مل جاتا ہوں، محرم آئے میں سبیلے میں لیتا ہوں، ہر موسم میں جیسا کوئی ہو ویسا ہی میں رنگ اختیار کر لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن سن لے، تو بیوی لٹایا ہے، بچے لٹایا ہے، مال لٹایا ہے، دولت لٹایا ہے، گھر لٹایا ہے، لیکن اگر اسلام بچا آیا ہے تو سمجھ تو نے کچھ بھی نہیں لٹایا، تو نے سب کچھ پا کے اللہ کی جنت کو پا لیا ہے۔ بھائیو، اس کا نام ہے اسلام، اس میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ حضرت علی جب مسکرائے، پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہا ایسے کرتے ہوئے میں نے جناب سیدنا محمد کریم کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے مسلمان ہو۔ آج کا مسلمان مرضی اپنی داڑھی رکھ لے تو شیطان اسے خارج کرتا ہے، اگلے دن منڈوائی ہوتی ہے، کیوں منڈوائی؟ بس جی مولوی صاحب خارج بڑی ہوتی ہے۔ یہ خارج تجھے نہیں ہوتی، یہ شیطان کرتا ہے، اسی خارج سے تو بچنا ہے۔ اگر بی بی پردہ کر لے تو اس کو شیطان تنگ کرتا ہے، اب تو پردہ کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول جب بیویاں نماز پڑھ کے جاتی ہیں نا تو رستے میں لوگ آوازیں کستے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھی آپ کیوں ایسے کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا یہ لونڈیاں جا رہی ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں یہ جو لونڈی ہے بے پردہ عورت کی حیثیت ایک نکرانی اور لونڈی جیسی ہے۔ غلط کہتی ہیں عورتیں کہ ہم پہ پردہ ہوگی ہمیں آزادی ملے گی، یہ آزادی نہیں ہے، بے پردگی میں صرف بربادی ہے، بے پردگی میں صرف بے حیائی ہے۔ عورت کو اگر آزادی ملے گی پردہ کرنے میں ملے گی۔ میں بتا رہا تھا مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ جب خواتین نماز کے لیے آئیں، اور اس وقت خواتین نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی، پہلے صف مردوں کی ہوتی تھی، پیچھے بچوں کی ہوتی تھی، اور اس سے پیچھے خواتین کی ہوتی تھی۔ خواتین کے پیچھے مرد کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے شروع ہونے سے پہلے، جمعے کے شروع ہونے سے پہلے سارے مرد اور سارے بچے آ کر کے پہلی صفوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، پیچھے خواتین ہوتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے نہیں روکنا چاہیے، اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے خصوصاً عید کے موقع پہ فرمایا، اور یہی وجہ کہ ہماری خواتین مسجد میں جاتی نہیں ہے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں، طہارت کے مسائل، پردے کے مسائل، نماز کے مسائل، ہماری خواتین کو مسائل کا علم ہی نہیں ہے، اور یہ سیکھنے بھی چاہیے۔ بات دور نہ چلی جائے، نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عمر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ عورتیں پردہ کر کے آئیں۔ عمر نے رائے دی، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے
अपनी बेटियों को कह दीजिए, मोमिनों की सारी औरतों को कह दीजिए, जब भी नमाज के लिए आना है या घर से बाहर निकलना है तो पर्दा करके निकलना है। अब ये इशा के बाद आयत नाज़िल हुई। मैं बताना चाहता हूँ मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए, उस वक़्त के मुसलमान कैसे थे और आज का मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या कहता है, आज का मुसलमान क्या करता है। ये औरतें नमाज पढ़ के जा चुकी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि आपने घरों में जाके बताना है कि आयते पर्दा नाज़िल हो चुकी है, सुबह की नमाज में पर्दा करके आना है। और उस वक्त हालात क्या थे, किसी के पास चादर है, किसी के पास नहीं। जब हजूर ने ईद पढ़ने का कहा, एक खतून कहने लगी अल्लाह के रसूल अगर चादर नहीं है, फरमाया साथ वाली से ले लो। फरमाया अगर साथ वाली के पास एक है, फरमाया एक चादर में दो लिफ्ट करके आ जाओ, लेकिन चादर ले करके नमाज के लिए आओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये हुक्म दिया, हजरात सहाबा किराम ने घरों में जाके बता दिया। अब घरों में चादरें भी नहीं है, बुरके भी नहीं है, अबाए भी नहीं है जिनसे सुबह पर्दा करके आए। मुस्नद अहमद में हदीस है, ये खवातीन सारी रात जागती रही, सारी रात जागती रही। किस लिए? इस परेशानी में नहीं कि अब सुबह पर्दा करना पड़ेगा, बल्कि इस परेशानी में आयत पर्दा नाज़िल हो गई है, हुजूर ने हुक्म दे दिया है, हम पर्दे के लिए चादरें कहां से लाएंगी। सारी रात जागती रही और इन्होंने पता क्या किया, घर में जितने भी कपड़े थे, छोटी टाकियां, जहां जहां घर के किसी कोने में कोई टाकी, कोई कपड़ा, कोई कपड़े का टुकड़ा, उन तमाम को जमा किया। जमा करने के बाद उन्हें सिलाई किया, सिलाई करने के बाद एक चादर की सूरत में बना करके अपने ऊपर ले करके फजर की नमाज के लिए जब आती है तो मेरे नबी की मस्जिद में पर्दा करके आती हैं। इसे कहते हैं मुसलमान मुसव्वर, खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें ऐसी इताअत करने वाला बनाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, जैसा इस्लाम अल्लाह को पसंद है अल्लाह हमें वैसा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।